یہ مخارج اور صفات کی سیریز کا سبق نمبر 14 ہے۔ اس سیریز کے شروع میں ہم نے سیکھا تھا کہ ادائیگی کے 5 اہم ترین بڑے حصے ہیں: الجوف، الحلق، اللسان، الخیشوم اور آخر میں الشفتین یعنی ہونٹ۔ ان بڑے حصوں میں سے ہر ایک اپنے اندر مختلف مخارج رکھتا ہے۔ الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ، الحلق، اللسان یعنی زبان، اور الخیشوم یعنی ناک کے اندرونی حصے کے مخارج پر بحث کرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آخری حصے یعنی ہونٹوں پر بات کریں۔ اور ہونٹوں میں 2 مخارج پائے جاتے ہیں اور ان 2 مقامات سے ہم 4 آوازیں پیدا کرتے ہیں جو کہ فا، واو، با اور میم ہیں۔ اور اگرچہ یہ آوازیں ادا کرنے میں آسان لگ سکتی ہیں لیکن پھر بھی یہ ان 4 حروف سے متعلق بہت سی عام غلطیوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے یہ یقینی بنائیں کہ آپ اس سبق میں آگے آنے والے عام غلطیوں کے حصے کو مس نہ کریں۔ تو آئیے اس گروپ کے پہلے حرف سے شروع کرتے ہیں جو کہ فا ہے۔ فا تب ادا ہوتی ہے جب اوپر کے سامنے والے دانت نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملتے ہیں۔ غور کریں کہ ہم ملنے یا جڑنے کا کہہ رہے ہیں لیکن انہیں ایک دوسرے پر دبانا نہیں ہے، کیونکہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ہوا اس کے درمیان سے زبردستی گزرے۔ اس تنگ راستے سے گزرنے والی ہوا اس مخرج پر فا کی آواز پیدا کرتی ہے، جیسے اف اف، ففروا، يفعلون، صواف۔ تو اوپر کے سامنے والے دانت نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسرے حرف کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ واو غیر المدیہ کی آواز ہے۔ واو غیر المدیہ کیا ہے؟ خیر، ہم جانتے ہیں کہ ایک واو مدیہ ہوتی ہے جس کی آواز طویل ہوتی ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب واو پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو، جیسے ان الفاظ میں یقولوا، آمنوا، اوتوا۔ لیکن واو غیر المدیہ بنیادی طور پر کسی بھی ایسی حرکت کے ساتھ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، تو باقی تمام حرکات ممکن ہیں، لیکن وہ واو غیر المدیہ پیدا کریں گی، جیسے مولا، یوم، ولد۔ یہ واو مدیہ اور واو غیر المدیہ کے درمیان فرق ہے۔ واو کی یہ 2 اقسام 2 الگ الگ مخارج سے آتی ہیں۔ واو مدیہ الجوف سے آتی ہے اور اس کے بارے میں وضاحت ہم نے سبق نمبر 1 میں کی تھی، لیکن جہاں تک واو غیر المدیہ کا تعلق ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں، یہ ہونٹوں کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہونٹوں کو او کی شکل میں گول کرنا ضروری ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ واو کا تلفظ صحیح طریقے سے ہو، جیسے او، او، الاول، وجہ، یصورکم۔ دوبارہ واضح کر دوں، یہ یقینی بنائیں کہ ہونٹ اچھی طرح گول ہوں۔ یہ حرف صحیح طرح پیدا نہیں ہوگا اگر ہونٹوں کے اس گول کرنے پر درست طریقے سے عمل نہ کیا جائے۔ اگلا حرف با ہے۔ ہم با تب ادا کرتے ہیں جب دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور آواز تب پیدا ہوتی ہے جب ہونٹوں کے پیچھے سے ہوا کا ایک جھونکا خارج ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ زبان بالکل پرسکون ہوتی ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہلکی سی بھی ہلی یا اس نے کوئی شکل اختیار کی، جیسے زبان کے پچھلے حصے کا اوپر اٹھنا، تو یہ آواز کی صفت بدل دے گا
اور یہ ایک الگ حرف پیدا کر دے گا. لہٰذا یہ یقینی بنائیں کہ زبان بالکل پرسکون پوزیشن میں ہو. جیسے اب باب مذبذبین. تو یہ ادا کرنے میں کافی آسان آواز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ آسان ایک آواز موجود ہے جو کہ میم ہے. میم اپنی سادگی کی وجہ سے کسی بھی زبان میں پیدا کی جانے والی سب سے آسان ترین آواز ہے. میم کی آواز تب پیدا ہوتی ہے جب دونوں ہونٹ آپس میں بند ہو جاتے ہیں، جس سے منہ سے آنے والا ہوا کا بہاؤ رک جاتا ہے. اسی دوران ناک کے خالی حصے یعنی خیشوم سے گزرنے والا ہوا کا بہاؤ اب بھی جاری رہتا ہے، اور اسے جاری رہنا ہی چاہیے. اور یہی بالکل وہ چیز ہے جو میم کو ایک غنہ والی آواز بناتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ناک کے خالی حصے سے آنے والی ہوا کے بہاؤ کو روک دیں گے تو یہ آواز بالکل بھی صحیح طرح پیدا نہیں ہوگی. جیسے ام امہ الرحیم. اب ان سب سے عام غلطیوں کی طرف بڑھتے ہیں جو ان آوازوں کو پیدا کرتے وقت کی جاتی ہیں. پہلے فا سے متعلق عام غلطیاں. اور پہلی غلطی دانتوں اور ہونٹ کے درمیان رابطے کا غلط مقام ہے. ہم نے کہا کہ یہ رابطہ سامنے کے دانتوں اور نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے کے درمیان ہوتا ہے. تو سامنے کے دانتوں کو ہونٹ کے بیرونی حصے کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے. جب ایسا ہوتا ہے تو دانت ظاہری طور پر اس طرح باہر نکلے ہوئے نظر آئیں گے، اور آواز پیدا کرتے وقت یہ دبی ہوئی اور ناقابل سماعت ہوگی. یفعلون. دوسری غلطی فا کی آواز پیدا کرتے وقت ووکل کارڈز کو لرزش دینا ہے. فا ایک محموسہ آواز ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا تلفظ کرتے وقت ووکل کارڈز کو لرزش نہیں دیتے. تو ووکل کارڈز کو کسی بھی قسم کی لرزش کے ساتھ فا کہنا ایک غلطی تصور کیا جاتا ہے، اور در حقیقت یہ آواز عربی میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے. و اب واو کی عام غلطیوں کی طرف بڑھتے ہیں. اگر ہونٹ کافی گول نہ ہوں تو وہ بہت زیادہ کھلے رہ جائیں گے، اور واو کی آواز میں الف کا ایک ہلکا سا اثر شامل ہو جائے گا، اور یہ یقیناً ایک غلطی ہے. اور یہ غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے: الاول تأویلی. یا اس کے علاوہ ہونٹوں کو بہت زیادہ سختی سے بھینچنا بھی واو کی ایک نامناسب یا بہت زیادہ بھاری آواز کا سبب بنے گا، اور ایسا خاص طور پر تب ہوتا ہے جب اس پر تشدید ہو. الاول طوافین. خیر، ہونٹوں کا مناسب گول ہونا بہت زیادہ سختی اور بہت زیادہ کھلے ہونے کے کہیں درمیان ہے. دوسری غلطی واو کی آواز پیدا کرتے وقت زبان کے درمیانی حصے کو اوپر اٹھانا ہے. یہ واو کے ساتھ یا کی آواز کا ایک ہلکا سا اثر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. یہ ترکی زبان بولنے والوں کے لیے بہت عام غلطی ہے، اور یہ اس طرح سنائی دیتی ہے: الاول تأویلی. اس کی بجائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھتا ہے اور یہ صحیح واو پیدا کرتا ہے. تیسری غلطی واو کا ایک موٹے حرف کے طور پر پڑھنا ہے، خاص طور پر جب اس کے بعد کوئی موٹا حرف آ رہا ہو، جیسے اس مثال میں واللہ. تو ہم واللہ کی واو کو موٹا نہیں بلکہ باریک پڑھتے ہیں. واللہ. اب با سے متعلق عام غلطیاں. با سے متعلق پہلی عام غلطی اسے ایک محموسہ آواز کے طور پر پڑھنا ہے، جبکہ صحیح دراصل ایک مجہورہ آواز ہے. تو یہ غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے: بسم اللہ کسبت.
لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محموسہ آواز قرآن کریم میں سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتی، اس لیے با کو محموسہ نہیں پڑھا جانا چاہیے۔ با کی ایک اور غلطی اسے موٹے حرف کے طور پر پڑھنا ہے جب اس کے بعد کوئی موٹی آواز آ رہی ہو، جیسے اس لفظ میں بصیر، ہم بصیر کو موٹا ادا نہیں کرتے بلکہ ہمیں کہنا چاہیے ب بصیر بصیر۔ تو اس پر اپنے بعد آنے والے موٹے حرف کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں میم سے متعلق عام غلطیاں، اور پہلی غلطی میم کو واضح طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کے طور پر میم کے آخر میں ہا کی آواز کا اضافہ کرنا ہے، اس طرح الرحیم، علیم۔ یہ مبالغہ آرائی یقیناً ایک برا طریقہ ہے اور ایسا نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ میں ایک اور حرف کا اضافہ کرنے کی طرح ہے۔ اس کے برعکس بھی ایک عام غلطی ہے جو کہ لفظ کے آخر میں میم پیدا کرتے وقت غنہ کی آواز کو پورا نہ کرنا ہے، جس سے میم تقریباً ناقابل سماعت ہو جاتی ہے اور دراصل با کی آواز کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ یہ غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے الرحیم، جبکہ میم کا صحیح تلفظ ان کے کہیں درمیان ہے۔ الرحیم، تو مبالغہ آرائی نہ کریں اور نہ ہی آواز کو بہت جلدی کاٹیں۔ تو یہ مخارج کی سیریز کا آخری سبق تھا، لیکن یہ نہ بھولیں کہ یہ سیریز 2 حصوں پر مشتمل ہے، مخارج اور صفات۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے حروف کی صفات پر بحث شروع کریں گے، جو کہ میری رائے میں ادائیگی کی تکنیکی باریکیوں جتنی ہی اہم بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو اپنی قرآن کریم کی تلاوت کو بہتر اور خوبصورت بنانے کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔